فضیلت الشیخ مولانا اختر اکاڑوی اسلامک اسکالر۔ حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ایمان باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر تیسری مرتبہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی افضل عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا حج مبرور، حج مبرور، یعنی کہ جو افضل ترین اعمال ہیں اللہ پر ایمان لانا، جہاد فی سبیل اللہ، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حج کا ذکر کیا، اور حج کرنے سے زندگی کے سابقہ گناہ اللہ رب العزت مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت کو ڈالا تو میں نبی اسلام کے پاس آیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجیے، میں آپ سے بیعت کروں گا۔ جب رسول اللہ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، تو کیا مسئلہ ہوا، ہاتھ کیوں پیچھے کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری کیا شرط ہے؟ تو کہنے لگے کہ میری شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا عمر کیا تجھے نہیں پتا کہ ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام جو ہے اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوں، اسلام جب بندہ قبول کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت جو ہے جب انسان کرتا اللہ کے راستے میں دارالکفر سے دارالامان کی طرف، تو اس کے ذریعے بھی اللہ رب العزت انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ حج بھی اس سے پہلے انسان زندگی میں جتنے گناہ کر چکا ہو وہ حج کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ والحج الی الحج کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے اگلے عمرے تک، ایک حج سے اگلے حج تک درمیان میں جتنے بھی انسان سے گناہ ہو جائیں، غلطیاں خطائیں ہو جائیں، تو یہ حج جو ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ان گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ حج اور عمرے کے ذریعے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، فرمایا کہ جو اللہ کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ نیت خالص اس کی اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور دوران حج کوئی فسق و فجور، گناہ اور نافرمانی والا کام نہ کرے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں راجع کا یوم ولدتہ امہ، وہ ایسے ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، فرمایا جو حج مبرور انسان کرتا ہے، جو رسول اللہ نے طریقہ بتایا حج کا، اس کے مطابق حج کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے گویا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آج لوگ کہتے ہیں حج کے لیے کافی سارے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو ہے اگر ہم وہ کریں گے تو ہمارے پیچھے معاملات میں کیا بنے گا، ہم تو کنگال ہو جائیں گے، شیطان ذہن میں خیال ڈالتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فقیری کا علاج بتا رہے ہیں، فقر کا حل، فرمایا حج کرو، تابعوا بین الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پے در پے حج اور عمرہ کرو، بار بار حج اور عمرہ کرو، کیونکہ یہ دونوں عمل ایسے ہیں جو فقیری کو، تنگ دستی اور محتاجی کو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح کہ بھٹی کے اندر لوہا ڈالا جائے تو وہ میل کچیل سے، زنگ سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے سے انسان فقر سے بھی اس طرح پاک ہو جاتا ہے، اللہ اس کی فقیری کو ختم کر دیتے ہیں، اور گناہوں سے بھی انسان اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح لوہا بھٹی میں ڈالنے سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جہاد قرار دیا حج کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مرد جہاد کرتے ہیں تو ہمیں بھی جہاد کی اجازت دیجیے، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا جہادکن الحج، تمہارا جہاد وہ حج مبرور ہے، حج تمہارا جہاد ہے۔ اور اسی طرح کمزور لوگ
جو جہاد بھی نہیں جا سکتے، ان کے لیے بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جہاد وہ حج ہے، تم حج کر لیا کرو۔ مصنف عبد الرزاق میں روایت صحیح سند سے موجود ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی میں کمزور ہوں، میں جہاد نہیں کر سکتا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہلم الی جہاد لا شوکۃ فی الحج، فرمایا ایسے جہاد کی طرف آ جاؤ جس میں کوئی دشواری مشکل نہیں ہے، جو تمہارے جہاد فی سبیل اللہ میں پیش آتی ہے، اور فرمایا وہ حج ہے۔ تو یہ ساری حج کی فضیلتیں ہیں۔ حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، اور اس کی بے شمار فضائل ہیں۔ اس بنیاد پہ ایک مسلمان کو جب اللہ رب العزت اسے استطاعت عطا فرما دیں تو فوری طور پہ حج کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قادر علی الحج فلیتعجل، جو حج کے اوپر قدرت رکھے، جس کے پاس استطاعت آ جائے وہ پھر جلدی کرے، فوری اسی سال کوشش کرے کہ وہ حج ادا کر لے، حج کر لے، کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے ایسی جس کے ذریعے وہ بعد میں حج نہ کر سکے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ہمارے مسلمان حج کی ادائیگی میں جو ایک جو ہے اسلام کی خوبصورتی ہے، جس میں تمام دنیا سے لوگ جو ہے رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر کے وہ حج کے لیے اللہ کے گھر میں سفید لباس پہن کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں، ہمارا معاشرہ اس چیز میں بہت پیچھے ہے اور بہت سستی کے اندر جا رہے ہیں، جبکہ حج جو ہے وہ فرض ہے، رکن ہے اسلام کا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، جب اللہ استطاعت دے دیں تو فوری حج کرنا ہے۔